کلاس جانے کے لیے کتنا لوگے؟ 500 ریال. گاڑی تیز چلانی ہے. فکر مت کرو. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. بیٹے، یہ تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں. کیا نصیحت ہے؟ عیسائیت قبول کر لو. خدا کی قسم اسی میں تمہاری نجات ہے. اگر تم اس پر ایمان لے آئے تو میں تمہیں تمہارے گھر والوں کو لوٹا دوں گا اور تمہاری روح واپس لے آؤں گا. جلدی سے بولو، وقت ختم ہوا جا رہا ہے. اللہ کے دشمن، میں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری اور انشاءاللہ مسلمان ہی مروں گا. تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم یہود یا نصرانی ہو جاؤ، ورنہ میں تمہاری تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہاری روح قبض کر لوں گا. موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے میں مسلمان ہی مروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نیک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ لوگ رونا بند کر دیں اور دعا کریں، کیونکہ آپ لوگ کے رونے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. آپ لوگ رونا بند کر دیں، مت روئیں، دعا کریں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. رکو رکو مت جاؤ، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہوگا. مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من ربک؟ ربی اللہ. ما دینک؟ دین اسلام. من رسولک؟ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تم منکر نکیر ہو؟ اگر تم صحیح جواب نہ دیتے تو ہم تمہیں اس گرزے سے اتنا مارتے کہ تمہاری چیخیں نکل جاتی. اگر اسے جن و انس سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم کون ہو؟
میں سورہ ملک ہوں. میں اس لیے آئی ہوں تاکہ اللہ سے تمہارے لیے مدد طلب کروں، کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دیا ہو کہ جو کوئی سورہ ملک پڑھے گا قبر میں اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی. ہاں میں نے تمہیں بچپن میں ہی حفظ کر لیا تھا اور ہمیشہ تمہاری تلاوت کیا کرتا تھا. اس وقت مجھے تمہاری اشد ضرورت ہے. اسی لیے تو میں آئی ہوں تاکہ اللہ سے دعا کروں کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دے. لیکن تم سے ایک غلطی ہو گئی کہ تم نے لوگوں کے قرضے ادا نہیں کیے. نجات کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے. وہ کون سے کام ہیں؟ تم نے کوئی کاغذ لکھ کر چھوڑا ہے جس سے تمہارے وارث تمہارا قرضہ ادا کرے. میری تو اچانک سے موت ہو گئی. میں نے تو کسی چیز کی تیاری ہی نہیں کی تھی. اچھا ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں اور اللہ سے تمہارے لیے سفارش کروں گی. رکو مت جاؤ. تمہاری جانے سے میری قبر میں پھر سے اندھیرا ہو جائے گا. اب میری جانے سے تمہاری قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم فرشتے ہیں اور قبر میں تمہارے اعمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں. کیا میں اہل جنت میں سے ہوں؟ جنت جانے کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، وہ بہت کریم ہے. اب ہم تمہارے اعمال تمہیں پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. فی الحال تمہارے سارے اعمال معلق ہیں. آخر میرے اعمال معلق کیوں ہیں؟ اس کی وجہ تمہارے اوپر قرض ہے جو تم نے مرنے سے پہلے ادا نہیں کیے. کیا میں جان سکتا ہوں میرے اوپر کل کتنا قرضہ ہے؟ 1700 ریال. 1000 آپ کے دوست کے ہیں جس کا نام ابو الحسن ہے، اور باقی مختلف لوگوں کے ہیں. وہ مختلف لوگ کون ہیں؟ مثلاً 5 ریال اس دکاندار کے ہیں جس سے تم نے کوئی چیز خریدی تھی جب تمہاری عمر 15 سال تھی. تم نے اس سے کہا تھا پیسے کل دے دوں گا، پھر نہیں دیا. اسی طرح دھوبی والے سے کپڑے دھلوائے اور اس کی ادائیگی کرنا بھول گئے. اسی طرح اور بھی ہیں. بندوں کے حقوق کو معمولی سمجھنے اور اسے ادا نہ کرنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں پہنچی تھی کہ شہید کے اعمال بھی روک دیے جائیں گے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو؟ نجات کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ پہلا حل تو یہ ہے کہ جس کا قرض ہے وہ اپنا قرض معاف کر دے. پھر دوسرا حل یہ ہے کہ تمہارے وارث تمہاری طرف سے ادائیگی کر دیں. ان کو میرے قرض اور میری تکلیف کی کہاں خبر ہے؟ ہم تمہارے لیے کوئی حل نکالنے جا رہے ہیں. نہ یہاں گھڑی ہے، نہ نماز، نہ کھانا پینا، نہ اور کوئی مصروفیت. دعائیں مانگنا بھی بیکار. اب میں کیا کروں؟ مبارک ہو. کیا ہوا؟ اللہ نے تمہارے والد کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ صدقہ و خیرات کرے. اس طرح تمہارا مسئلہ حل ہو گیا. الحمدللہ. بہت سارے لوگ قبر میں اس وجہ سے عذاب جھیل رہے ہیں کیونکہ وہ چند باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک وہ معمولی نہیں ہے. کون سے اعمال؟ بہت سارے لوگوں پر قبر میں اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کر پاتے اور اللہ کے سامنے گندگی کی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح غیبت، سود، چوری، مال یتیم کھا جانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل ہے؟ تمہارے عمل کا سلسلہ ختم ہو چکا، البتہ 3 کام ایسے ہیں جو تمہیں اب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. وہ کون سے کام ہیں؟ اہل و عیال کی دعا اور نیک عمل.
اس کے علاوہ اگر تم نے کوئی کام دنیا میں انسانوں کے لیے کیا ہے، مثلاً مسجد کی تعمیر، پانی کے لیے کنواں وغیرہ کھدوانا، جس سے تم مرنے کے بعد بھی مستفید ہوتے رہو گے، اسی طرح اگر تم نے علم کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا ہوگا تو وہ بھی تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ میں کتنا بدبخت ہوں کہ دنیا میں عمل کے موقع سے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور آج بے یار و مددگار قبر میں پڑا ہوں۔ میرا دل چاہ رہا ہے لوگوں سے چیخ چیخ کر بولوں، اے لوگوں، قبر کے لیے تیاری کر لو۔ حقیقتاً اگر تم لوگوں نے وہ کچھ دیکھا ہوتا جو میں نے دیکھا، مسجدوں سے باہر نہ نکلتے اور اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دیتے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میرے گھر والے اور رشتہ دار مجھے بھول جائیں گے؟ ایسا ضرور ہوگا، بلکہ تم دیکھو گے کہ شروع میں تمہارے گھر والے تمہاری قبر پر زیادہ آئیں گے، لیکن جیسے جیسے دن ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوں گے، تمہاری قبر پہ آنے والا ایک بھی شخص باقی نہیں رہے گا۔ اب ہم جا رہے ہیں۔ افسوس، میں ایک گھڑی بھی اللہ کی ذکر، نماز اور عبادت کے بغیر نہ گزارتا۔ افسوس، ہائے افسوس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کون ہیں؟ میں نے اپنی قبر میں پہلی دفعہ انسان کی شکل کو دیکھا ہے۔ میں انسان نہیں ہوں، میں دراصل تمہارے نیک اعمال ہوں۔ جیسے تمہاری نیکیاں، روزے، حج اور صلہ رحمی کو اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ آپ کے گناہ اور قرضے میرے راستے میں رکاوٹ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا تو میرا راستہ کھل گیا۔ تو کیا اس معافی کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے کچھ نیک اعمال بالکل آخری گھڑیوں میں تمہارے کام آ گئے۔ کون سے اعمال؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے فرشتوں کو کتنی خوشی ہوئی جب تم نے کلمہ پڑھا تو تمہارے ارد گرد دو قسم کے فرشتے تھے، ایک فرما برداروں کی روح قبض کرنے والے اور ایک نافرمانوں کی۔ اور جب تم نے کلمہ پڑھا تو فرما برداروں کی روح قبض کرنے والے فرشتے نے تمہاری روح قبض کی، اور اب تم حساب کے دن تک یہیں رہو گے۔ ارے میں تو خواب دیکھ رہا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اب میں اپنا وقت بالکل بھی ضائع نہیں کروں گا۔ شادی کی کتنی ساری تیاریاں باقی ہیں، کیسے ہوگا؟